پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ آج کے اس واقعے کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا۔ اس سے پہلے جتنے عاشقان رسول ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور سے ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی معلوم چل سکے کہ کتنے عاشقان رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جاتا، یعنی کہ جب تک ایک ایک ایمان والا جنت میں نہ چلا جائے۔ میرے پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تبھی آپ کے سامنے دو ایسی سورہ آئی جن کو پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم سبھی جانتے ہیں جو سچے دل سے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہے عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے معلوم چلے گا کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ دنیا والے قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں، ہم قرآن پاک کو الماری میں رکھ کر سجا دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے۔ پیارے آقا کو ہم ناراض کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے جب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دو سورتوں کی تلاوت کر رہے تھے، ان میں پہلی سورت کا ترجمہ یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت میں نیک بندے ہیں وہ میرے لیے، اور جو گنہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اس کے بعد جب دوسری سورہ پڑھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کر۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ساتھ ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو سورتوں کی آیتوں کو پڑھا تو آپ کے دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں اتنا آنسو آیا کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کی رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولی میں گرنے لگے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں اللہ تعالی اس دنیا میں سب سے زیادہ کوئی چیز سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اور یقیناً وہ اپنے محبوب کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جا رہے تھے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، میری امت، اے میرے اللہ، میری امت، اے میرے اللہ، میری امت۔ یعنی کہ پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بات کہہ دی تھی کہ جو گنہگار بندے ہیں اے اللہ وہ تیری رحمت کے ہیں، اور وہ تیری رحمت کے حوالے، جو نیک بندے ہیں، جو صالح ہیں، وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر ان بندوں کو۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، میری امت، اے میرے اللہ، میری امت، اے میرے اللہ، میری امت۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تبھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، جا کر میرے محبوب کو میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھو
وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ وہی پروردگار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جو دلوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد جبرائیل علیہ السلام محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا اور فرمایا، اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں عرض کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو میرا سلام پیش کرنا اور ان سے کہنا ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور یہ بات کہی، اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، اگر امت کا غم آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہ چلا جائے۔ پیارے دوستو،